مارچ 2014 میں ملازمت کی خاطر میں نے سعودی عرب کا پہلی بار سفر کیا۔ ہر مسلمان کی طرح میری بھی بچپن سے دلی تمنا تھی کہ ان گلیوں اور بازاروں کو دیکھوں جہاں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز گزرتے تھے۔ میری خواہش تھی کہ سعودی عرب جانے کے بعد اولین فرصت میں عمرہ کروں اور مدینہ طیبہ حاضری دوں۔ حالات کچھ سازگار ہوئے تو میں نے مکہ مکرمہ کا قصد کیا اور عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ اسی مبارک سفر میں مدینہ طیبہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچنے کی دعا کر رہا تھا۔ کبھی کبھار راستہ میں خیال آتا کہ نہ جانے میری قسمت میں مدینہ منورہ کی زیارت ہے بھی یا نہیں۔ میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما اور مجھے مدینہ منورہ کی زیارت سے محروم نہ رکھنا، بخیریت و عافیت مدینہ طیبہ پہنچا دینا۔ معزز ناظرین کرام، مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ کی بھی اپنی ایک شاندار تاریخ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ کبھی اس کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہر میں تشریف آوری کے ساتھ ہی اس کا نام مدینہ طیبہ ہو گیا۔ یہ ایسا مبارک شہر ہے جہاں سے ایک بندہ مومن کا واپس آنے کو کبھی دل نہیں چاہتا۔ میں نے بارہا تصاویر میں مسجد نبوی اور روضہ اقدس کو دیکھا تھا۔ آج بھی مسجد کا اندرونی حصہ ترکوں کی تعمیر کردہ ہے۔ اس مسجد کو تعمیر ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں، مگر یہ صرف خوبصورت تعمیر کا ہی شاہکار نہیں بلکہ ترکوں کی محبت کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد جو بھی حکمران آیا اس نے اس شہر کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور پیش کیا۔ کم و بیش تمام حکمرانوں نے اپنے اپنے وسائل کے مطابق مسجد کی توسیع میں اپنا حصہ ڈالا یا کوئی ایسا کام ضرور کیا جو اس شہر کے شایان شان ہوتا۔ مسجد نبوی بنو نجار کے محلہ میں واقع ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب کا ننھیال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عین اس جگہ پر بیٹھی تھی جہاں مسجد تعمیر کی گئی۔ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی یہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خریدی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ صحابہ کرام کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا۔ یہ مسجد اس وقت چھوٹی تھی مگر بعد کی توسیعات کی بدولت یہ خاصی بڑی ہو گئی۔ میں نے پہلی بار جب مسجد نبوی میں قدم رکھا اس کیفیت اور اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دیرینہ خواہش پوری کی تھی۔ میں نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کے بعد خاصی دیر تک درود شریف کا نذرانہ پڑھتا رہا۔ سیدین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی سلام پیش کیا، ان کی بلندی درجات کی دعائیں کیں۔ مدینہ میں میرا قیام 2 یا 3 دن کا تھا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس مسجد کی تاریخ کو تفصیل سے جانوں، کیونکہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا۔ مسجد نبوی کی تاریخ سے بہت زیادہ واقفیت نہ تھی۔ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے قریب ہی ایک سفید ریش بزرگ بھی تلاوت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو میں نے ان سے سلام کیا۔ تعارف ہوا تو انہوں نے اپنا نام عبدالعزیز بتایا اور کہنے لگے میں کافی عرصے سے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوں۔ فرمانے لگے، بچے اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں مسجد نبوی کی سیر کروا دوں۔ عرض کی یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ پھر میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اپنی چھڑی کا سہارا لیے آہستہ آہستہ ریاض الجنہ سے نکلے۔ اس وقت مسجد میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہم عالم تصور میں اس دور میں چلے گئے جب یہاں ایک چٹیل میدان ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے قباء میں 4 دن قیام فرمایا، پھر جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو، جو آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی۔ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر خدمت تھے۔
معزز ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں اور آگے آپ کو مسجد نبوی کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں، میں اس ٹیلے کا ذکر کرتا چلوں جو مسجد کی مغربی جانب، جہاں آج کل پاکستان ہاؤس ہے، اس کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ یہ وہی ٹیلہ ہے جس پر کھڑے ہو کر مدینہ کی بچیوں نے مشہور اشعار پڑھے تھے، جو یہ ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا تھا جہاں بنو نجار کے محلہ میں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ عبدالعزیز مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتا رہے تھے کہ یہ جگہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ ان کے والد کا نام رافع تھا جو وفات پا چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو ان بچوں نے یہ جگہ مفت دینے کی خواہش ظاہر کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ اس کا معاوضہ ادا کریں۔ سیرت نگاروں کے مطابق اس زمین کی قیمت 10 دینار ادا کی گئی۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو اس کی بنیادیں 3 ہاتھ گہری کھودی گئیں۔ مسجد بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں برابر کے شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ شعر پڑھتے ہوئے مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ معزز ناظرین کرام، اس مسجد کی لمبائی اس وقت 35 میٹر اور عرض 30 میٹر تھا۔ اس کے ستون کھجور کے تنوں کے اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں کی تھی، جبکہ فرش کچا تھا۔ جب جب بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی۔ ترکوں کا لکھا ہوا اب بھی ستونوں پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں مسجد کی حد یہاں تک تھی۔ مسجد کا محراب شمال یعنی احد پہاڑ کی طرف اور مسجد میں داخلہ کے لیے دروازہ جنوبی جانب تھا۔ یہاں سے قریب ہی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ عبدالعزیز نے مجھے محراب نبوی کی تاریخ بھی بتائی، پھر ہم ریاض الجنہ میں داخل ہوئے۔ یہ وہ مقدس و متبرک جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ ریاض الجنہ میں بہت سارے ستون ہیں، انہوں نے ہر ایک ستون کا تعارف کرایا، ہر ستون کی اپنی تاریخ ہے، آج بھی ان ستونوں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سیدہ عائشہ کے حجرہ مبارک اور دیگر امہات المومنین کے حجروں کی بھی نشاندہی کی، جن کو بعد میں مسجد کی توسیع میں شامل کر لیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مسجد کی طرف کھلنے والے چھوٹے دروازے کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے کے علاوہ جتنے بھی دروازے مسجد میں کھلتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ معزز ناظرین کرام، اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا چلا گیا، اس کے ساتھ ہی نمازیوں میں بھی خوب اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مسجد نمازیوں سے بھرتی چلی گئی، پھر پہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمال کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کیں، کیونکہ بیت المقدس مدینہ منورہ سے شمال کی جانب واقع ہے۔ پھر جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو محراب مسجد کے جنوبی جانب اور مسجد کے دروازے شمالی سمت منتقل کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد جب واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی میں پہلی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں اور پھر 29 ہجری میں سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں توسیع کی گئی۔ 88 ہجری میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں امہات المؤمنین کے حجرے مسجد نبوی میں شامل کیے گئے۔ یہ حجرے اس جگہ تھے جہاں آج کل امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور لوگ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان دنوں سیدنا عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ ان کی زیر نگرانی پہلی مرتبہ مسجد کے چاروں کونوں پر 4 مینار تعمیر کیے گئے اور پہلی بار مسجد میں محراب بنائی گئی۔ جب ان حجروں کو گرایا گیا تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو یوں ہی رہنے دیا جاتا تو بہتر ہوتا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کتنی سادہ تھی، مگر امت کی مصلحت کی خاطر مسجد میں توسیع بھی ضروری تھی، اس لیے ان حجروں کو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ معزز ناظرین کرام، مسجد نبوی کی 5ویں بار توسیع عباسی خلیفہ مہدی بن منصور کے دور میں 161 ہجری میں ہوئی۔ پھر کم و بیش 600 سال تک مسجد میں کوئی توسیع نہیں ہوئی۔ 888 ہجری میں سلطان اشرف قابطائی کے دور میں ایک بار پھر مسجد میں توسیع کی گئی۔ پھر 1265 ہجری میں سلطان عبد المجید عثمانی کے دور میں مسجد کی توسیع کے ساتھ ساتھ اسے نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ مسجد کا موجودہ اندرونی حصہ کوئی 150 سال پہلے تعمیر ہوا تھا۔ جب آل سعود کی حکومت آئی تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں 1372 یعنی 1952 میں مسجد کی پھر توسیع کی گئی۔ اس کے بعد 1416 ہجری بمطابق 1995 کو خادم الحرمین الشریفین کے دور میں تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہوئی اور دور نبوی کا سارا مدینہ مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا۔